بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسوم جاہلیت سے خداداد تنفر اور بیزاری کا قصہ۔ حضرت انبیاء اور مرسلین علیہم السلام اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ، اور حق تعالی شانہ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد: وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا وغیرہ ذالک، سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن خلق اور حسب اور نسب، حلم اور بردباری اور راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاقی رذیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ علیہ السلام نے شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ، یہ دو بت ہیں، ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا اور کہا تم کو منع نہ کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ یہ روایت مستدرک حاکم، دلائل ابی نعیم اور دلائل بہقی میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ رب العزت نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارادہ فرمایا، خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش
پیش آئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ یہ حدیث مسند بزار اور مسند اسحاق ابن راہوے وغیرہ میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کانا رکھا۔ اس مجلس میں زید ابن عمر ابن نفیل بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے کانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھوائے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید ابن عمر ابن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید ابن عمر ابن نفیل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور سعید ابن زید کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے والد ماجد ہے۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔